اور جو مسلمان تھوڑے بہت حکومت کے اندر تھے یا انگریزوں کے ساتھ مل کے، وہ منافق ٹائپ مسلمان تھے، صحیح، یعنی کہ وہ صرف اپنے فائدے کے لیے کام کرتے تھے۔ صحیح، ہاں، تو اسی کے اندر مسلمانوں نے ایک ہندوؤں کی جماعت تھی کانگریس، جی، ہاں، تو مسلمانوں نے ایک جماعت بنائی مسلم لیگ، مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ۔ لیکن کانگریس کے اندر بھی بہت سارے مسلمان تھے۔ شروع میں بہت آپ کو حیرت ہوگی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی کانگریس کے اندر تھے، بالکل، ہاں، اور ان کا یعنی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نظریہ تھا کہ کس طرح ایک متحدہ ہندوستان بنے جس میں سب کو اپنے اپنے مذہب کی آزادی ہو اور ہر بندہ اپنے مذہب پر عمل کر سکے۔ تو لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہونا بہت مشکل ہے، تو وہ تقریباً 1929 کے اندر کانگریس کو چھوڑ کر واپس انگلستان چلے گئے، انگلینڈ میں چلے گئے۔ تو ایک ہمارے بڑے پاکستان کے بڑے نامور آدمی ہیں احسن اکرام صاحب، ان کی کتاب ہے آب کوثر، ہاں، اس کے یعنی کہ بڑے مشہور آدمی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ انگلستان گیا تو میں وہاں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی تو مسلمانوں کو ضرورت تھی تو آپ انگلستان واپس چلے آئے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جو ہندو جو ہے نا، یہ ناقابل اصلاح قوم ہے، ان کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور کہا مسلمان جو ہیں ان کے اوپر مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ رات کو میرے ساتھ کچھ اور بات کرتے ہیں اور صبح جا کے گورنر جنرل کو دوسری بات بتا دیتے ہیں، تو میں کیا کروں۔ اچھا، اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات ہے تقریباً 1934 کی، الہ آباد کے اندر ایک کانفرنس رکھی گئی۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایک تڑپ تھی کہ کس طرح مسلمانوں کا ایک علیحدہ وطن ہو، مسلمانوں کی ایک علیحدہ ریاست ہو جہاں پر مسلمان مذہبی آزادی ہو، عمل کر سکے اپنے مذہب کے اندر۔ تو وہ جو ایک جلسہ ٹائپ رکھا گیا الہ آباد کے اندر، اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریر کی۔ اچھا، اس تقریر کے اندر پہلی دفعہ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ساتھ میں 14 آدمی، اب نام بہت وقت ہو جائے گا، تو 14 آدمیوں نے علامہ اقبال صاحب کے ساتھ متفقہ طور پر یہ بات کی کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں اس چیز کا کہ مسلمانوں کو جو پسا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جو زبردستی ہندو بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر عزتیں محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو مذہبی آزادی نہیں ہے، اس کے لیے مسلمانوں کو جو ہندوستان کا شمال مغرب ہے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہے، جس طرح سندھ ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، پنجاب تھا، کشمیر تھا، جوناگڑھ تھا، اس کے بعد حیدرآباد، دکن تھا، بنگال تھا، اور بھی بہت سارے علاقے تھے، ان کو ایک صوبہ بنا دیا جائے۔ علیحدہ ایک صوبہ بنا دیا جائے، ایک علیحدہ رہے ہندوستان کا حصہ، لیکن ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے، اور اس کے اندر مسلمان جو ہیں اپنی مذہبی آزادی سے رہ سکیں، اپنے مذہب پر عمل کر سکیں، اور مسلمانوں کو ہر وہ کام کرنے کی اجازت ہو جس کے وہ خواہش مند ہیں، اور ہندو مسلمانوں پر ظلم نہ کر سکیں۔ تو انہوں نے یہ ایک تجویز جو ہے وہ انگریز سرکار کو پیش کی، لیکن اسی کو آگے چلتے چلتے کیا ہوا، یہ ایک ویژن بن گیا کہ نہیں، اب ہمیں صوبہ نہیں چاہیے، اب تو ہمیں ایک اسلامی ریاست چاہیے، علیحدہ ملک چاہیے۔ اچھا، اب ایک لندن کے اندر کانفرنسیں ہوتی تھیں، تو یہ 1930 میں بھی ہوئی، 31 میں بھی ہوئی، 32 میں بھی ہوئی۔ صحیح۔ تو جو پہلے 2 سال تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں شرکت کرتے رہے، تو تیسری میں انہوں نے شرکت نہیں کی، صحیح، کیونکہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے 1930 کے اندر۔ صحیح۔ تو علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں گیا لندن میں، تو میں نے کانفرنس کے اندر شرکت کی، تو میں بعد میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے بھی چلا گیا، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، صحیح۔ تو میں نے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ اب مسلمانوں کا ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے، کیونکہ ہندو جو ہیں یہ ناقابل اصلاح ہیں، یہ کبھی ہم کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، اگر ان کی ہمارے اوپر حکومت آ گئی تو یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ وہ ظلم کریں گے جو کبھی تاریخ نے نہیں دیکھا، کیونکہ یہ غلام قوم ہے،
اور جب غلاموں کو حکومت ملتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ خود سوچ لیں. ابھی دیکھ رہے ہیں نا جو ہاں. انڈیا کے حالات جا رہے ہیں. بالکل. اچھا کیا ہوا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ان کے بعض دوستوں نے بھی یہ بہت ساری ویڈیو بھی ہیں یوٹیوب پہ. جی بالکل. ہاں، ان کے دوستوں نے بھی یہ ایک خواب سنایا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا جی. تو میں نے خواب دیکھا کہ میرے کمرے میں ایک آدمی آیا ہے، بارش نورانی چہرہ. ماشاء اللہ. تو کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے انگلش میں پوچھا ہو آر یو. تو آگے سے جواب آیا فصیح انگلش کے اندر کہ I'm your prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرماتے ہیں کہ میرا سر ادب سے جھک گیا اور میں نے کہا what I can do for you my lord. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ people of subcontinents they need you, my order you must go there. ماشاء اللہ. کہ بر صغیر کے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے اور یہ میرا حکم ہے کہ تم وہاں جاؤ. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ انگلستان سے انگلینڈ سے اپنا بوری بستر باندھ کے واپس دوبارہ پاکستان. ہاں. اب 1930 سے لے کر 1934 تک آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں سنیں، ان کے خطوط دیکھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، تو ایک ہی انہوں نے راگ الاپا، مسلمانوں کی اسلامی ریاست کے اندر مسلمانوں کا قانون، مسلمانوں کی شریعت، مسلمانوں کی مذہبی آزادی، مسلمانوں کا آئین قرآن ہے، مسلمانوں کا طریقہ سنت ہے، ایک ہی لا. اچھا اب جو ہے مولانا شبیر عثمانی صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا ان کا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی فرمائی کہ پورے ہندوستان کے علماء کا علم ایک طرف اور شبیر عثمانی کا علم ایک طرف، یعنی کہ اتنے بڑے عالم تھے. تو ان سب لوگوں نے مل کر علماء کرام نے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے مسلمان جو مفکر تھے، مفسر تھے، سب نے مل کر، اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کانگریس چھوڑ کے شمولیت کر لی مسلم لیگ کے اندر. اب جو ہے انہوں نے ایک تحریک شروع کر دی کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن چاہیے. تو اب اس تحریک کو چلاتے چلاتے اب ہندو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا علیحدہ وطن، ان کا علیحدہ وطن ہو گیا، یہ علیحدہ ہو گئے، پھر کیا ہوگا، پھر ہم کس پر ظلم کریں گے، کس کو ماریں گے، کس کو دوبارہ ہندو بنائیں گے. تو ہندوؤں نے بہت زور لگایا کہ کسی طرح بھی ہندوستان دو ٹکڑے نہ ہو. اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو دو قومی نظریہ تھا نا، آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. ایک دفعہ ایک یونیورسٹی کے اندر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک پروگرام میں گئے، تو وہاں پر کچھ ہندو اسٹوڈنٹ تھے، مسلمان اسٹوڈنٹ تھے. تو ایک ہندو لڑکے نے سوال کیا کہ آپ کیوں چاہتے ہیں ہندوستان کے دو ٹکڑے ہو جائیں، ہم مسلمان ہندو صاحب اکٹھے رہتے ہیں، آپ کو کیا یہ جو دو قومی نظریہ یہ کیا ہے؟ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کا ایک گلاس منگوایا اور انہوں نے آدھا پیا اور آدھا اس ہندو لڑکے کو پیش کیا. اس نے کہا جی میں تو نہیں پیتا، میں جھوٹا نہیں پیتا مسلمانوں کا. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہی گلاس پانی کا، وہاں پر ایک یونیورسٹی کے اندر ترکش لڑکا پڑھتا تھا، اس کو پیش کیا. تو اس لڑکے نے فوراً پی لیا. کہا دیکھو یہ ہے مسلمان، یہ ہے دو قومی نظریہ. تم ہندو ہمارے ساتھ کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. تمہارا کھانا الگ، تمہارا پینا الگ، تمہارا سونا الگ، تمہارا جاگنا الگ، تمہاری عبادت الگ، تمہارا خدا الگ. تم رسالت کو نہیں مانتے، تم خود ایک خدا کو نہیں مانتے، تمہارے کتنے خدا ہیں. تو کہا کہ تمہارا ہمارا رہن سہن کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتا. کہا دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ کسی اور ملک کا ہے، ہماری نسل کا بھی نہیں ہے. تم اور میں ایک نسل کے ہیں، اس کے باوجود ہم میں مذہبی ہم آنگی نہیں ہے. لیکن یہ دیکھو یہ دوسرے ملک کا ہے، دوسری نسل کا ہے، لیکن مسلمان ہے. اس کے ساتھ ہمارا گزارا ہو سکتا ہے لیکن تمہارے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. تو اس کے اوپر ایک باقاعدہ تحریک چلائی گئی، مسلمان نکل آئے. اور پھر 1937 سے لے کر 1940 تک جتنا ہندو کر سکتے تھے، کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آئے
جی۔ تو 1936 کے الیکشن کے اندر کانگریس جیت گئی، جی جی اور کانگریس کے اندر جو ہے ہندوؤں کی اکثریت تھی، جی تو انہوں نے پھر وہ ظلم کا سمندر برپا کیا مسلمانوں کہ پہ آپ تاریخ پڑھیں تو آپ خون کے آنسو روئیں گے کہ کس طرح مسلمانوں کو یعنی کہ تکلیفیں پہنچاتے تھے، ہر طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو کچلنے کی کوشش کی۔ جی تو پھر 1937 سے 1940 تک جی صرف ایک ہی بات مسلمانوں نے کی کہ ہمیں اپنا علیحدہ وطن وطن چاہیے۔ چاہیے۔ اب جب دوسرے الیکشن ہوئے 1946 کے اندر، 1946 میں ہاں 1946 کے اندر، اس کے اندر مسلم لیگ جو ہے بھاری اکثریت سے پورے ہندوستان میں کامیاب ہوئی، ماشاء اللہ۔ حتیٰ کہ ہندوؤں سے، ہندو لیڈروں سے ہندو بھی تنگ تھے، انہوں نے بھی مسلم لیگ کو ووٹ دیا، ماشاء اور اللہ۔ پورے یعنی کہ بر صغیر کے اندر مسلم لیگ جو ہے وہ بھرپور کامیاب ہوئی، اور پھر انہوں نے وہ اپنی بات مطالبہ رکھا کہ اب مسلمانوں کا ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے۔ جی جی جی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو سکھوں کو بھی پیشکش کی کہ تم بھی اپنے ایک علیحدہ وطن کی بات رکھو۔ ہاں، لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا اس وقت انگریزوں کا جو بندہ تھا، یعنی کہ وہ وائس رہتا لاسٹ وائس رائے۔ ہاں، لانس وائسرائے، ہاں بالکل، اس نے بھی کہا تھا اگر سکھ اپنا ایک ملک چاہتے ہیں تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہرو نے جواہر لال نہرو، اس نے بلا پھسلا کے سکھوں کو منا لیا کہ تمہیں لگنا ہو ہم تو جی ایک ہیں، ہم ایک رہیں گے، اور یہ وہ ہماری ایک طاقت ہوگی، بڑا ملک ہوگا، لیکن مسلمان اس کے جھانسے میں نہ آئے، اور اس طرح جی 1947 کو 14 اگست 1947 کو پاکستان واضح وجود میں آیا، اور مسلمانوں کا ایک علیحدہ وطن بنا۔ یہ مسلمانوں کا ایک علیحدہ وطن پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اپنے ملک کے لیے جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں ایک پیارا ملک عطا فرمایا، کیونکہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھو جو آزاد نہیں ہے، ان مسلمانوں کی تاریخ پڑھو جنہوں نے اس وقت ظلم سہے، اور پھر یہ ایک علیحدہ بات ہے کیسے پاکستان بنا، کتنی قربانیاں دی گئی، کتنے لوگ شہید ہوئے، انشاءاللہ کسی دن انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ رضوان بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ امن ٹی وی پر آئے، ہم وقتاً فوقتاً آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ٹائم ہم پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان واجد چودھری اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔